دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی کہ یہ تو آپ نے ان کی تقریر کہہ لیں، بیان کہہ لیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی سنا اور پاکستان ٹی وی پر بھی سنا۔ یہ عجیب دنیا ہے، اس میں وقت بدلتا رہتا ہے، مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ وقت سے دن اور رات، وقت سے کل اور آج، وقت کی ہر شے غلام، وقت کا ہر شے پہ راج، وقت کی پابند ہیں آتی جاتی رونقیں، وقت ہے پھولوں کی سیج، وقت ہے کانٹوں کا تاج، آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ ایک وقت وہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف گویا پرسونا نان گریٹا تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، معذور لوگوں کے لیے، جن کے سامنے قانون، اخلاق یا کوئی اور چیز، عدل وغیرہ اس قسم کی رکاوٹیں بے معنی ہیں، اور جن کے دم قدم سے یہ طے ہوتا ہے کہ کون کیا ہے اور ملک کا مفاد کیا ہے، اور بالوطنی کس چڑیا کا نام ہے، اور آج کل کون غدار ہے اور کون محب وطن۔ کبھی وہ وقت تھا کہ ٹویٹ آتے تھے کہ پرائم منسٹر کی کوئی بات جو ہے فلاں ناٹ ایکسیپٹڈ یا ریجیکٹڈ، جی، اور پھر یعنی خود ہی چیز ایک تراش کے اس پر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، ہاں جی۔ وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے کہ the devil can quote a scripture for his purpose۔ تو بہرحال میاں صاحب تب ایک پرسونا نان گریٹا تھے، ایک ایسی شخصیت تھے جن کی شکل ٹی وی پر یا آواز آئے تو گویا ملکی مفاد کو خاصا خطرہ تھا۔ تو بہرحال زمانہ بدلا، وقت بدلا، بہت سارے کردار وہی ہیں لیکن وقت کی ہاتھوں مجبور ہیں۔ اب ظاہر ہے میرے سمیت یہ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، یعنی جو ایک فتنہ پاکستان میں برپا کیا گیا جو اب بھی ہے، تو اس کے اور طاقتور لوگ جو اس کے سرپرست تھے، کل کھل کے تھے، آج پتہ نہیں کہاں ہیں، تو ان کے درمیان گویا نورا کشتی ہے۔ تاثر یہی ملتا ہے، اگرچہ اس پر پروز اینڈ کانز، اس کی انز اینڈ آؤٹس، اس کی ڈیٹیلز اور باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ایک گمان ہے، ایک لوگوں کی اسپیکولیشن ہے یا شک ہے لوگوں کو۔ تو اگر یہ بالفرض نورا کشتی بھی مان لیں تو نورا کشتی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے پیش آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جو نورا کشتی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب میاں صاحب کی آپ نے تقریر سنی، اسے تقریر کہیں، بیان کہیں، جو بھی کہیں، جن میں ظاہر ہے ان کا مرکز گفتگو جو ہے وہ سیلاب اور اس سے متاثرین اہل پاکستان تھے، جن کی مدد کے لیے انہوں نے اپنے پارٹی کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے رفقاء کو، اپنے چاہنے والوں کو، یا بالعموم پاکستان کے سیاستدانوں کو، یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں یا عوام کے مالدار یا صاحب حیثیت لوگ، ان سے یہ گزارش کی کہ وہ فلڈ افیکٹیز کی مدد کریں جتنی کسی کے بس کی بات ہے۔ تو یہ مین ایجنڈا تقریر کا تھا، جس میں ظاہر اسی پر انہوں نے توجہ مرکوز رکھی۔ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے اسپیکولیشن ایک اور اس سے جنریٹ ہوئی، یا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ میاں صاحب گویا واپسی کی تیاری میں ہیں۔ آف اینڈ آن آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی فیلرز آتے ہیں، کبھی کوئی اندر کی بات کہہ کے بات کرتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، اور یہ اور وہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یعنی سالڈ کیا صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کب آ رہے ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں اور کہاں تک وہ ختم ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ دیکھیں
ظاہر ہے جب سے میاں صاحب گئے ہیں ان کا پرائمری یقیناً فوکس یہی ہے کہ بالآخر ایسے حالات کریٹ ہوں کہ وہ واپس آ جائیں. یعنی یہ خواہش تو تشت ازبام ہے اور بڑی فطری بات ہے. اب جو امر مانے تھا وہ ظاہر ہے ایک فاشسٹ حکومت تھی جو طاقتور لوگوں نے خاص بغض میں انسٹال کی تھی، اور اس بغض کا فوکس بہرحال میاں صاحب ہی تھے. تو وہ انہوں نے ان کو کچھ سال سمجھ لیں، سال 1.5 سال 2 سال برداشت کیا، اور بالآخر وہ میڈیکل بنیادوں پر اسی حکومت اور منظوروں کے شکنجے سے نکلے. اب کیسے نکلے ظاہر ہے اس پر ہزار باتیں ہم پہلے بھی کر چکے، سارا جہان کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ نکلے. تو اب وہ وہاں بیٹھ کر ظاہر مینیپولیشن اور سیاست اور جو بھی کسی کے بس میں ہوتا ہے، ظاہر پاکستان کی سیاست کے مین کھلاڑی تب بھی تھے، آج بھی ہیں، کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. بہت سارے لوگوں کی جنریشن جو ہے، یعنی اس سیاست کی بساط پر ان کو امپلانٹ یہ اس لیے کیا گیا کہ میاں صاحب کا کوئی توڑ نکالنا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہ حکومت نہ رہی، ایک تو رکاوٹ سمجھ لیں وہ ختم ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں میاں صاحب کی اپنی پارٹی کی یا ایک اپنے الائز گروپ کی حکومت آ گئی. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آ رہے، ابھی تک نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں 2 ہیں براڈلی سپیکنگ. ایک تو منظور لوگ ہیں ظاہر ہے جو آرٹیکولیٹ نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن اگر ان باتوں پر ہی توجہ دی جائے جن پر وہ آج کل یہ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں. تو ظاہر غیر جانبدار ہونے کا مطلب پھر یہ ہوا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی رکاوٹ نہیں ہے. اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جن ٹی ویز پر، پی ٹی وی پر یا پاکستان کے باقی چینلز پر میاں صاحب کی تصویر دیکھنا گویا حرام ٹھہرا دیا گیا تھا، یا ان کی بات سننا. وہ کہتے تھے نا کہ جو شودر تھے ہندوؤں میں، ان کے کانوں میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر وہ سنسکرت کا یا وہ جو ویدز ہیں ان کا کوئی لفظ وہ سن لیتے تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تاکہ یہ جرم آئندہ ان سے سرزد نہ ہو. تو گویا یہاں بھی پاکستان کے عوام میاں صاحب کی آواز کی حد تک شودر تھے کہ تب منہ زور یہ کہتے تھے کہ نہ ان کی آواز سنی جا سکتی ہے نہ ان کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے سننے والے سنتے رہے اور تصویر دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ امیجینیشن کو تو بہرحال آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، جدید دنیا، اس میں سارے ایوینیوز بند کرنا خاصا مشکل سا کام. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکاوٹ نہیں رہی، اس لیے کہ موجودہ حکومت جتنی نازک ہے، جتنی وہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہینگز ان دی بیلنس والی صورتحال ہے، تو وہ یقیناً اور مزاجن جو شہباز شریف ہیں، ظاہر ہے اس سے ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ معذور لوگوں کی طرف سے بھی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یا اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس کے لیے آرٹیکولیٹ نہیں ہے، اس کے لیے بضد نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہم نے ایسا ہی کرنا. اب تیسری رکاوٹ ہے کہ وہ جو ثاقب نثار ٹائپ یا کھوسا ٹائپ یا بندیال ٹائپ یا شیخ وہ گلزار صاحب ٹائپ، اس ٹائپ کی پاکستان کے عدل پر جن لوگوں کو قبضہ ہے اور جنہوں نے بالکل بے بنیاد اور لغو بنیاد پر ان کو نائل بھی کیا اور ان کی حکومت ختم کی، اور انہوں نے بالآخر ان کو مانیٹرنگ جج مقرر کر کے مینیپولیٹ ٹوٹلی، یعنی عدل کو بالکل ننگا کر کے سامنے انہوں نے عدل کو کوڑے مارے اور میاں صاحب کو سزا دلوائی. تو میاں صاحب کی اب واپسی میں واحد رکاوٹ بنیادی طور پر وہ کیسز ہیں، وہ خاص طور پر کیس جس میں انہیں سزا ہوئی ہے، اور ظاہر ہے وہ کوئی فائنل اپیل تک نہیں پہنچا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی اس صاحب کورٹ تو ٹرائل کورٹ تھی، اس سے آگے اپیل والا معاملہ ہے اور وہ وہاں پر پینڈنگ ہے. تو اگر عدل میں یعنی بندیال فیکٹرز یا گوگی فیکٹر کو سامنے رکھا جائے تو سمجھ لیں کہ وہ رکاوٹ.
لیکن ظاہر ہے وہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز کہ بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ نہ کچھ ڈسینشنز بھی ہیں کہ جو بندیال عزم کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا امکان موجود ہے یا بیہائنڈ دی سین جو بھی مینیپولیشن ہے وہ آن دا وے اور ان پروگریس ہے کہ وہ یعنی کچھ تو لیجیٹیمیٹ معاملات ہیں کہ لیگل سین پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وہی ہے کہ اپیل لگے اور اس میں اگر اپیل کو ایڈمٹ کر لیا جائے تو یہ امکانات موجود ہوتے ہیں کہ یعنی جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ سزا سسپینڈ بھی ہوئی مریم نواز کی حد تک اور اپنا ان کے شوہر کی حد تک. تو اس طرح یہ اس میں بھی صورتحال بن سکتی ہے کہ وہ سزا سسپینڈ ہو جائے ایٹ لیسٹ ٹل دی ڈیسیژن آف دی اپیل. تو ایک تو یہ چانس بنتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گمان یہی ہے، یا یہ ہے کہ اگر وہ آدمی یعنی آئیں اور ظاہر ہے ابتدائی طور پر جیل میں بھی جائیں تو اس کے لیے ان کی پلاننگ یقیناً یہ ہے کہ مریم کا کیس پہلے سیٹل ہو جائے اور وہ اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں تاکہ جو جیل کی دیواروں سے باہر بھی ہے ان کا گویا ایک الٹر ایگو موجود ہو. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے اور آئندہ چند مہینوں میں یعنی اتنے ایکسپیڈیشنز نہیں ہوگا جتنا نظر آتا ہے. موسٹ پروبیبلی کہیں اگلے سال کے آغاز میں جو میاں صاحب ہیں موسٹ پروبیبلی وہ آ چکے ہوں گے، انلیس کہ کوئی بڑا یعنی بعض کا حالات اتنے فاسٹ اچانک یعنی موو ہوتے ہیں کہ بندے کی وہ اسٹیمیشن جو ہے وہ اس سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہی صورتحال ہے، اس لیے ان کا آنا ضروری ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، لیول پلینگ فیلڈ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب میاں صاحب بھی میدان میں موجود ہوں. اس لیے کہ نون لیگ کی بہرحال جس طرح پیپلز پارٹی جو بنیادی طور پر زرداری صاحب یا بلاول بھٹو کا ہی نام ہے، اس طرح نون لیگ بنیادی طور پر نواز شریف یا مریم نواز کا نام ہے. اس طرح جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان پلس موزور لوگوں کی اور بندیالزم کا نام. تو لہذا اگر ٹاپ لیڈرشپ جو کرزمیٹک ہے، جو اس پارٹی کا گویا کور ہے، اس کو آپ میدان میں نہ اترنے دیں اور مخالفین جو ہے ان کی ساری باغیں جو ہیں ان کے وہ گردن پر رکھ دی جائیں تو ظاہر ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی نیوٹرل واقعتاً ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ صنم تراشے تھے ان کو چیسٹائز ہونے کا بھی موقع دیں، یا اپنے ہاتھوں سے جو گانٹھیں ڈالی تھیں ان کو اب انڈو کرنے کا وقت ہے، یا کم از کم انڈو ہونے دینے کا وقت ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ کب اور کیسے یہ ممکن ہوتا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.